شاہ بطحا چھوٹ جائیں بری عادتیں سب کی یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا پروگرام جس کا نام ہے باطنی بیماری اور اس کے علاج، اس پروگرام میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، بیماریاں مختلف انداز کی ہوتی ہے، بیماریاں مختلف ناموں کی ہوتی ہیں، بیماریاں مختلف طریقوں سے آتی ہیں۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے جسے جسمانی بیماری کہا جاتا ہے، لیکن ایک بیماری وہ ہوتی ہے کہ جسے باطنی بیماری کہا جاتا ہے۔ جسمانی بیماری کا تعلق باڈی سے ہوتا ہے اور جو باطنی بیماری ہوتی ہے اس کا تعلق باڈی کے اندرونی معاملے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بیماری وہ ہے جو گناہوں کی بیماری ہے، ایک بیماری وہ ہے جس کا تعلق آپ کی باڈی سے، ہماری باڈی سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق قبر و آخرت سے ہے، اس کا ایفیکٹ آخرت پر پڑتا ہے۔ وہ بیماری ہے گناہوں کی بیماری۔ جی ہاں، ایک تو بیماری وہ ہے جو جسمانی ہے جس سے باڈی ایفیکٹ ہو رہی ہے، لیکن ایک بیماری وہ ہے جس کا امپیکٹ، جس کا ایفیکٹ قبر پر ہو رہا ہے، نام اعمال پر ہو رہا ہے، ہماری آخرت پر ہو رہا ہے۔ جسمانی بیماری، ان میں بھی دو طرح کی بیماریاں ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے بعد اب اس کے ہاتھ پہ فریکچر لگا ہوا ہے، پلاسٹر آیا ہوا ہے تو نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بیماری وہ ہے جو باطنی ہے۔ فار ایگزامپل شوگر کی بیماری، شوگر کے مریض کو دیکھنے پر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو شوگر ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح ظاہری بھی گناہوں کی بیماری وہ ہے جیسے شراب کا عادی، ایک شخص ہے جو شراب پی کر نشے کی حالت میں پڑا ہوا ہے تو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص شرابی ہے۔ ایک شخص ہے جو جوا کھیل رہا ہے، اب نظر آ رہا ہے کہ یہ جواری ہے۔ ایک شخص ہے جو کھلے عام نمازوں کو ترک کر رہا ہے، اسے بے نمازی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو وہ بیماریاں ہیں جو نظر آ رہی ہے، لیکن وہ گناہ جو بظاہر نظر نہیں آتے، وہ گناہ جن کا تعلق قلب سے ہے، وہ کیا ہے؟ ایسے بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جسے ریا کہا جاتا ہے، ریا کی تعریف کیا ہے؟ ریا کے لغوی معنی ہے دکھاوے کے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت پیج نمبر 66 پر ریاکاری کی تعریف کچھ یوں لکھتے ہیں: اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے یا اس کی تعریف کرے، اسے نیک آدمی سمجھے یا اسے عزت وغیرہ دے۔ ریاکاری کی تعریف ہم نے سنی کہ نیک عمل اس لیے کرنا کہ لوگ نیک سمجھے۔ اس کی اس طرح سے ہم مثال سمجھے کہ نماز اس لیے پڑھنا کہ لوگ کہہ رہے ہو کہ نمازی ہے، روزہ اس لیے رکھنا کہ لوگ کہہ رہے ہو کہ روزہ دار ہے، نفلی روزوں کی کثرت اس لیے کرنا کہ لوگ سمجھ رہے ہو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، قرآن کی تلاوت اس لیے کرنا کہ لوگ سمجھے بہترین قاری ہے، لوگوں کو صدقہ و خیرات دینا، مال دینا، مدد کرنا، مسجدیں بنانا، مدارس بنانا، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہے بڑے سکی ہے، حج پر جانا لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہے حاجی ہے۔ تو یہ ہے ریاکار، اور یہ وہ بیماری ہے کہ اس بیماری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:
ترجمہ کنزُل ایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایزا دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، اور اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نیرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کی راہ نہیں دیتا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارک کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنے مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر اور ایزا دے کر اپنا صدقہ اجر ضائع نہ کرو۔ یہ یعنی مذکورہ آیت مبارکہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اچھا قرات کرنے والا ہے، لیکن بروز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے، کیونکہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہ تھے، لوگوں کے لیے کیے تھے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر ریا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنے کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پوائنٹ کریں۔ سب سے پہلے کس کو آواز دی جا رہی ہے؟ گناہ گاروں کو نہیں، شرابیوں کو نہیں، زانیوں کو نہیں، بے نمازیوں کو نہیں۔ آئیے سنیں سب سے پہلے کس کو بلایا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہ خدا میں مارے جانے والا شہید اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ حافظ قرآن سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے رب عز و جل۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں دن رات اسے پڑھتا رہا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہے کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم اس لیے حافظ بن رہے ہیں کہ لوگ حافظ صاحب کہے، لوگ ہمارے ناموں کے آگے حافظ لگائے، اس لیے اچھی قرات کر رہے ہیں کہ لوگ قاری صاحب کہے، ہماری قرات کی تعریف کی جائے، تو بھائی ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جائے
کہ ان حافظوں میں ہمارا نام آ جائے کہ جنہیں بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان قاریوں میں ہمارا نام آ جائے کہ جن کو بلا کر کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا تو اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا تھا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اے مالدارو، اے صدقہ کرنے والو، اے راہ خدا میں خرچ کرنے والو، اے مسجدیں بنانے والو، اے مدرسے بنانے والو، غور کرے، کیا مسجد بنانے کے پہلے، کیا مسجد میں چندہ لکھوانے کے پہلے کیا ہماری یہ نیت تو نہ تھی کہ لوگ بڑا سخی کہے، لوگ بڑی تعریف کرے کہ حاجی صاحب نے مسجد میں تعاون کر دیا؟ اے غریبوں کی مدد کرنے والو، غریبوں کی مدد کرنے کے پہلے کیا دل میں یہ نیت تو نہ تھی کہ غریبوں کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے غریبوں کی مدد کرنے والا کہا جائے، مجھے سخی کہا جائے؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کر لیجئے۔ جب بھی سخاوت کرے، جب بھی راہ خدا میں مال خرچ کرے، دل میں اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، اے اللہ تیری رضا کے لیے، ثواب کے لیے، اے مولا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے میں اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں، تو اسے قبول فرما۔ اور صدقہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ کو دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ صدقہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آج کرے اور کل بھول جائے، صبح کرے اور شام کو بھول جائے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ مسجد کے اندر چندہ 5 سال پہلے دیا تھا تو اب تک یاد ہوتا ہے، اب تک محفلوں میں ذکر ہوتا ہے کہ جو فلاں مسجد بنی تھی اس کے اندر میں نے اتنے لاکھ روپے چندہ دیا تھا۔ کسی غریب کی اگر مدد کر دیتے ہیں تو فوٹو کھچوا کر اخبار میں نام دیا جاتا ہے کہ فلاں سیٹھ صاحب نے فلاں غریب کی مدد کر دی۔ یہ کیا ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے ہم غور کریں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک کوشچن کھڑا کریں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے غریب بھائی کی مدد کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ میں یہ جو فوٹو کھچوا کر پیپر میں دے رہا ہوں تو اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ کہے کہ بڑا سخی ہے، لوگ کہے کہ بڑا صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ لوگ تو سخی کہہ لیں گے، لوگ تو آپ کو اس کے بدلے میں تعریف کر کے آپ کو بظاہر اس کا عوض دے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عمل نہ کیا گیا اور اللہ ناراض ہو گیا اور ہم سے کہا گیا کہ تو جھوٹا ہے، اگر ہم سے یہ کہہ دیا گیا تو پھر ہماری ہلاکت ہوگی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہم راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، ہم مدرسے اور مساجدیں بنانے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تمام اعمال تو ہم نے کیے جو بظاہر نیک نظر آ رہے ہیں، لیکن فساد نیت کی وجہ سے، لیکن ریاکاری کی وجہ سے، لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے، ان تمام اعمال کرنے کے باوجود اگر ہمیں کہہ لیا گیا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے میری رضا کے لیے کام نہ کیا، تو نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کیا، یقین جانے کہ اگر رب ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ تیسرا، ان لوگوں کو بلایا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو راہ خدا میں مارے گئے۔ جی ہاں، کسی ایکسیڈنٹ میں نہیں مارے گئے، گھر میں بستر پر لیٹ کر موت نہیں آئی، دواخانے اور ہاسپٹل میں نہیں مرے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ جی ہاں، ان لوگوں کو بلایا جائے گا
جنہوں نے اپنے گھر دار، کاروبار، بیوی، بال، بچے سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ان لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ پاک اسے ارشاد فرمائے گا تجھے قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور بالآخر اپنی جان دے دی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ اللہ پاک کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان لوگوں میں ہمارا نام آ جائے کہ جو نماز بھی پڑھتے ہو، جو روزہ بھی رکھتے ہو، جو سخاوت بھی کرتے ہو، جو حج بھی کرتے ہو، جو شہید بھی ہوئے ہو، لیکن ان لوگوں کو جہنم کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جائے، ان لوگوں کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہے، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ، بعض ثواب۔ مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہے۔ جب ریا کی بات کریں گے، ریاکاری کی بات کریں گے مطلقاً، اب اس سے کون سی ریا مراد لی جائے گی؟ اس سے وہ ریا مراد لی جائے گی جو ممنوع ہے، جو جائز نہیں ہے۔ ایک حکایت سنتے ہیں، حضرت سیدنا امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ دمشق میں رہتے تھے، اور جلیل القدر صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ ہمارے یہاں پر بھی مسجدوں میں متولی ہوتے ہیں جو مسجدوں کا انتظام کرتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں ہی مشغول دیکھتا تھا، لیکن کسی نے آپ کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ پورا 1 سال اسی طرح گزرتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو غیب سے ندا آئی اے مالک تجھے اب توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو 1 سال تک اپنی عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی، اور اس دوران آپ اپنے قلب کو ریا سے خالی کرنے کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ پھر ایک دن صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا، اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا ہے، لہٰذا اسی شخص کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے اور تمام ذمہ داریاں اسی کے سپرد کر دی جائے، جتنے بھی انتظامات ہیں اس کے سپرد کر دیے جائے۔ سارا مجمع اس بات پر متفق ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا، اور آپ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی ہم متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، میں 1 سال تک ریاکارانہ عبادت میں اسی لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ نہ تو اب میں تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی اس مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین کہ ان کی عبادتوں کا یہ عالم تھا۔ ہم نے ریاکاری کے بارے میں جو سنا، اب اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے۔ اللہ ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے، حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ عز و جل مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ اس کا دوسرا علاج، ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھے۔ جب کسی حادثے سے بچنا ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد اس کے نقصانات کیا ہوگے، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگے، اس پہ غور کرتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے جو پہلے بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے ایفیکٹ آخرت پر، نامہ اعمال پر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس کے نقصانات پر نظر رکھے کہ کون کون سے نقصانات اس کی وجہ سے ہمیں ہوگے، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع دیتا ہے۔ جب اگر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کام سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کاروبار سے آدمی بچتا ہے کہ جس میں نقصان ہوتا ہے۔ ایک نفسانی بات ہے کہ آدمی وہی کام کرے گا جس سے اسے فائدہ ہوگا، وہ کام کرنے سے ہرگز بچے گا جس سے نقصان ہوگا۔ تو ریاکاری کے نقصانات پر غور کیا جائے کہ ریاکاری کرنے سے کون کون سے نقصانات ہیں۔ اس کا تیسرا علاج یہ ہے اسباب کا خاتمہ کیجیے، کیونکہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ بخار آیا تو بخار کیوں آیا؟ بخار تو آ رہا ہے، دوا لے رہے ہیں، پھر بخار آ جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسی بیماری چھپی ہے، کوئی ایسا سبب چھپا ہے جس کی وجہ سے بخار بار بار آ رہا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جب اس کے لیے ہم رپورٹ نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ بلڈ میں کچھ پرابلم ہے، پتہ چلے گا کہ کڈنی میں کوئی پرابلم ہے، پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ باطینی طور پر ایسا پرابلم ہے باڈی کے اندر کے جس کی وجہ سے بخار آ رہا ہے۔ اگر کڈنی میں پرابلم ہے تو اس کا علاج کیا جائے گا، بلڈ میں کوئی پرابلم ہے تو اس کا علاج کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ریاکاری ہو رہی ہے تو کس سبب سے ہو رہی ہے؟ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بندہ ریاکاری میں مبتلا ہو رہا ہے؟ اس سبب پر نظر رکھے۔ چوتھا علاج، اخلاص اپنا لیجئے، کیونکہ جس طرح کپڑے کو میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا صابن چاہیے، اعلیٰ قسم کا سرف چاہیے تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے، ریاکاری کی گندگی کو دل سے صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن چاہیے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا انشاءاللہ عز و جل اس اخلاص کی برکت سے ریاکاری سے نجات حاصل ہوگی۔ پانچواں علاج، نیت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، لہٰذا ہر جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ عمل کے ساتھ ساتھ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے، اور ہر کام کرنے کے پہلے یہ غور کر لے کیا یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کی رضا کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا یہ کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اور جب بھی یہ خیال پیدا ہو کہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھے مالدار کہا جائے، مجھے سخی کہا جائے، حج اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے حاجی کہا جائے، نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے نمازی کہا جائے، تو یہاں نیت کو درست کیجیے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتیں کریں گے، اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ پاک کا حکم بجا لانے کے لیے کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے کر رہا ہوں، اس کی عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل اس نیت کی برکت سے جہاں ریاکاری سے جان چھوٹے گی وہیں اللہ نے چاہا تو ثواب میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ اس طرح بہت سارے علاج ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، چونکہ ایک مختصر سے پروگرام کے اندر تمام علاج بیان کرنا یہ ممکن نہیں، اس ٹاپک کے لیے بہت مختصر ہے بھائی۔ اگر ہم اس کا علاج کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ریاکاری کرتے ہوئے
نمازیں پڑھی، لوگوں کے لیے زکوٰۃ دی، لوگوں کے لیے حج کیا، یہ تمام عبادتیں اللہ نہ کرے کہ ہمیں جنت لے جانے کے بجائے کہیں یہی عبادتیں ریاکاری کی وجہ سے، ریاکاری کی تباہ کاریوں کی وجہ سے برباد ہو جائے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشاں ہے بطحا چھوٹ جائیں بری عادتیں سب کی یا الہی۔